اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کے کئی ممالک میں بیرونی طاقتوں نے مداخلت کی ہے۔ عراق ہو، شام ہو یا لیبیا، امریکی افواج جب چاہیں وہاں پہنچ گئیں۔ لیکن ایک ملک ایسا ہے جو پچھلی کئی دہائیوں سے ایک چیلنج بنا ہوا ہے، اور وہ ہے ایران۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے اس جدید دور میں بھی آخر ایران میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ اس کی سرحدیں صدیوں سے ویسی کی ویسی ہیں؟ بڑے بڑے حملہ آور بھی اسے بدلنے میں آخر کیوں ناکام رہے؟ آئیے آج اس کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ یہ بات سننے میں شاید عجیب لگے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ پچھلے 600 سالوں میں ایران کی سرحدوں میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئی۔ چاہے وہ رومی ہوں، عرب، ترک ہوں یا پھر برطانوی سلطنت، کوئی بھی اس نقشے کو بدل نہیں سکا۔ اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے ایران کو ایک بہت بڑے قدرتی قلعے کے طور پر دیکھنا ہوگا۔ ایک ایسا قلعہ جس کی دیواریں کسی انسان نے نہیں بلکہ خود قدرت نے بنائی ہیں۔ تو چلیں اس قلعے کی مختلف تہوں کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ اچھا، تو اس قلعے کی پہلی اور سب سے مضبوط دفاعی لائن اس کا جغرافیہ ہے، یعنی وہ پہاڑ اور صحرا جنہوں نے ایران کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ ذرا تصور کریں، جنوب اور مغرب میں زاگروس کے پہاڑ ایک دیوائیکل دیوار کی طرح کھڑے ہیں۔ شمال میں البرز کا پہاڑی سلسلہ بحیرہ کیسپیئن کے ساتھ ایک قدرتی رکاوٹ بناتا ہے، اور مشرق میں بھی چھوٹے پہاڑوں کی ایک پٹی ہے جو افغانستان اور پاکستان سے سرحد کو محفوظ رکھتی ہے۔ یعنی ہر طرف سے قدرتی دیواریں ہیں۔ اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جہاں پہاڑ نہیں ہیں وہاں کیا ہے؟ تو سنیں، وہاں قدرت نے اور بھی خطرناک رکاوٹیں کھڑی کی ہیں، خاص طور پر دریائے دجلہ اور فرات جہاں ملتے ہیں، وہاں کے دلدلی علاقے کسی بھی فوج کے لیے ایک گہری غدار کھائی کی طرح ہیں۔ اور فرض کریں کہ کوئی دشمن ان بیرونی دیواروں کو پار کر بھی لے تو اس کا استقبال ایران کے دو بہت بڑے اور ویران صحرا کرتے ہیں، دشت کویر اور دشت لوت۔ یہ ایسے علاقے ہیں جہاں زندگی کا نام و نشان نہیں، اور کسی بھی قابض فوج کے لیے رسد پہنچانا یا کنٹرول قائم رکھنا ایک ڈراؤنے خواب سے کم نہیں۔ اچھا، تو زمین کی بات تو ہو گئی، اب ذرا پانی کی طرف چلتے ہیں۔ ایران کے پاس ایک ایسا بحری فائدہ ہے جسے اس قلعے کی سب سے گہری کھائی کہا جا سکتا ہے۔ یہ ہے آبنائے ہرمز۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ دنیا بھر میں تیل کی تجارت کا 20% حصہ، یعنی ہر 5واں آئل ٹینکر، اسی تنگ راستے سے گزرتا ہے۔ ایسی جگہوں کو اسٹریٹجک چوکی یا چوک پوائنٹ کہتے ہیں، مطلب ایک ایسا اہم راستہ کہ جس کے ہاتھ میں اس کی چابی ہو وہ پوری دنیا کی تجارت اور سیاست پر اثر انداز ہو سکتا ہے، اور یہ چابی ایران کے بہت قریب ہے۔ اب دیکھیں، ایران کی ساحلی پٹی کوئی عام سیدھا سادھا ساحل نہیں ہے۔ یہ تقریباً 2800 کلومیٹر لمبی پٹی ہے جہاں سمندر سے سیدھے پہاڑ اٹھتے ہیں۔ یہ پہاڑ خفیہ میسائل بیٹریاں چھپانے کے لیے بہترین جگہ ہیں۔ ان غاروں اور دروں کو سیٹلائٹ سے بھی دیکھنا تقریباً ناممکن ہے۔ اب قلعے کی دیواروں اور کھائی سے اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے جو اسے مزید مضبوط بناتا ہے۔ یہاں دو چیزیں اہم ہیں، اس کے لوگ اور اس کی وسعت۔ دیکھیں، ایران صرف فارسیوں کا ملک نہیں ہے، یہاں آذری، کرد، عرب اور بلوچ جیسی کئی قومیں آباد ہیں۔ یہ تنوع ایک دو دھاری تلوار ہے۔ ایک طرف حکومت کے لیے ان سب کو ساتھ لے کر چلنا ایک چیلنج ہے، لیکن دوسری طرف کسی بھی بیرونی حملہ آور کے لیے ان گروہوں کو اپنے ساتھ ملانا تقریباً ناممکن ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال ایران عراق جنگ ہے۔ صدام حسین نے سوچا تھا کہ ایران کے عرب اور کرد اس کا ساتھ دیں گے، لیکن ہوا بالکل الٹ۔ جیسے ہی بیرونی حملہ ہوا، یہ سارے گروہ اپنے اختلافات بھلا کر ایک ہو گئے اور حملہ آوروں کے خلاف ڈٹ گئے۔ ایران کا ایک اور بہت بڑا دفاعی ہتھیار اس کا سائز ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں 16 لاکھ مربع کلومیٹر کی۔ یہ کوئی چھوٹا ملک نہیں جسے چند دنوں میں فتح کر لیا جائے۔ اسی وسعت کی وجہ سے اسے ایک زبردست فوجی برتری حاصل ہے جسے اسٹریٹجک گہرائی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن جتنا ملک کے اندر گھستا جاتا ہے، اس کی سپلائی لائنز اتنی ہی لمبی اور کمزور ہوتی جاتی ہیں۔ تہران جیسے بڑے شہر سرحد سے بہت دور ملک کے اندر گہرائی میں ہیں۔ وہاں تک پہنچتے پہنچتے حملہ آور فوج کا سارا دمخم نکل چکا ہوتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح ایران کا جغرافیہ
اس کے اسٹریٹجک مقامات اور اس کے اندرونی حالات اسے ایک ناقابل تذکیر قلعہ بناتے ہیں۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہاں ایک بہت ہی دلچسپ موڑ آتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا تضاد ہے۔ وہی پہاڑ اور صحرا جو دشمنوں کو باہر رکھتے ہیں، وہی ایران کو بھی اپنی روایتی فوجی طاقت باہر کی دنیا میں استعمال کرنے سے روکتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ایران اکثر براہ راست جنگ کی بجائے پراکسی گروپس کے ذریعے اپنا اثر و رسوخ بڑھاتا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ایران کی سب سے بڑی طاقت اس کی فوج یا ہتھیار نہیں، بلکہ اس کی اپنی زمین ہے۔ یہ زمین ایک خاموش محافظ کی طرح ہے جو کسی بھی حملہ کو وقت کے ساتھ تھکا دیتی ہے اور آخر کار شکست دے دیتی ہے۔ اور یہ تجزیہ ہمیں ایک گہرے سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ جو چیز کسی ملک کا سب سے بڑا دفاع ہو، وہی اس کے پھیلاؤ اور اثر و رسوخ کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بھی بن جائے؟ اس پر سوچنے کی ضرورت ہے۔